مسلمان حاکم کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حاکم اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، حاکم اسے اپنے دروازے سے دھتکار دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ حکمران جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ ایسی زیادتی کبھی بھی مومن دیکھے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ پھر بھی اس حاکم کا اٹھ اٹھ کر نعرہ نہیں لگائے گا، بلکہ مومن کو پتہ ہوگا کہ یہ حاکم ہمارے مسلمان بھائیوں پر زیادتیاں کرنے والا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ یہ حاکم معاہدے توڑنے والا ہے۔ میرے نبی نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا اذا عاہد غدر، جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے توڑ دیتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مومن کی نشانیاں بیان فرمائی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ جو ان تینوں نشانیوں کا حامل ہو، جس میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوں، وہ بندہ پکا منافق ہے۔ لیکن جس میں ان میں سے کوئی نشانی موجود ہو، ایک یا دو، تو جتنی نشانی موجود ہوگی وہ بندہ اتنا منافق ہوگا۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمارے سروں پر بیٹھنے والے جھوٹے بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرنے والے ہیں، تو جنہیں سند رسول اللہ کی بارگاہ سے منافقت کی مل رہی ہے، جنہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ سند مل رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے، کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا رسول اللہ کے فرمان سے کبھی پھر ہی نہیں سکتا۔ یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کے لیے اور کوئی بات دل میں آئے یا نہ آئے، ایک بات اس کے دل میں رہتی ہے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا، اس سے کوئی آگے پیچھے ہوگا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فیصلہ، حضور کا فرمان، اس کے لیے آخری بات۔ عدالت فیصلہ سناتی ہے، ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، اس پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں۔ عدالت کی حیثیت ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حاکم فیصلہ کر دے کہ پیٹرول اتنے کا بکے گا، حاکم کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول نہیں لینا، جتنا حاکم نے ریٹ لگا دیا اس ریٹ پہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ سارے لیں گے نا، ضرورت بھی ہے اور لیں گے بھی سارے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نے لگایا تو میں کیا کروں، میں نے تو اتنے کا لینا، نہ، حاکم نے فیصلہ کر دیا سارے مانیں گے۔ یار حاکم کے جس کی اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، جو شرابی اور کبابی ہو، اس کی بات کی وقت ہے، رسول اللہ کے فرمان کی کوئی وقت نہیں۔ ہم حضور کا فرمان کمر کے پیچھے پھینک کر پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو اسلام سے بغاوت کرنے والے ہیں؟ نہ، مومن کا کردار اتحاد والا ہے۔ کس کے لیے اتحاد؟ جو اس کے نظریے کا حامل ہو، جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اسلام سے غدار نہ ہو، اسلام سے باغی نہ ہو۔ رب قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں تو درمیان میں خلا باقی نہیں رہتا، خلا درمیان سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب خلا کو درمیان سے مومن آپس میں ختم کر لیں گے نا، اس وقت دشمن ایسے سپیڈ لگا کے بھاگے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا تو وہ اپنا سامان بھی پھینکتے جاتے تھے۔ اکیلے حضرت سلمہ بن اکوع تھے اور آگے کئی ڈاکو جو رسول اللہ کے اونٹ چرا کر بھاگ رہے تھے، 70 اونٹ میرے نبی کے چرائے، وہ آگے آگے بھاگتے جا رہے تھے، حضرت سلمہ بن اکوع پیچھے سے تیروں کی برسات کر رہے تھے۔ تو وہ جب بھاگتے تھے تو ان کے پاس سامان تھا، زیادہ تیز نہیں چل پاتے تھے، اپنے گھوڑوں کو بھی ہلکا کرتے رہے، اپنا سامان پھینکتے رہے۔ تنہا حضرت سلمہ بن اکوع نے ان کا سارا سامان بھی لے لیا مال غنیمت کے طور پر، رسول اللہ کے اونٹ بھی حاصل کر لیے۔ یہ مومن کا کردار ہے کہ مومن کو جب دیکھتا ہے نا کوئی منافق بندہ، کوئی کافر بندہ، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب میرے پاس اتنا قیمتی سامان ہے تو میں اسے بھی ساتھ لے کر چلوں۔ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس اس کے ہاتھ سے میں بچ جاؤں کسی طریقے۔ اور یہ منظر فیض آباد بھی دیکھا گیا، یہ منظر وزیر آباد میں بھی دیکھا گیا کہ